As we know, the Pakistan جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کی خفیہ کوڈڈ دستاویز جسے عام طور پر سائفر کہا جا رہا ہے ایک کوڈ لینگویج میں ہے. آپ نے اسے ڈی کوڈ کیسے کیا؟ We can't speak to specifics of میں دستاویز تک ہماری رسائی اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اسے حاصل کیا ہم اسے پڑھ سکتے تھے اور ہمیں اسے پڑھنے میں کسی قسم کی مشکل یا رکاوٹ نہیں ہوئی. پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ان کے اپنے پروٹوکول ہیں کہ وہ کس طرح اندرونی طور پر دستاویز شیئر کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستاویز جب ہمارے پاس آئی تو ہم اسے پڑھنے اور اس کے اندر موجود معلومات کو سمجھنے کے قابل تھے. Now, Pakistan government has said that حکومت پاکستان کہہ چکی ہے کہ سائفر ان سے گم ہو چکا ہے. آپ اسے حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے اور اپنے ذرائع کو ظاہر کیے بغیر آپ اس کے قابل بھروسہ اور اس کے ملٹری میں درجے کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ as mentioned in the story, جیسا کہ سٹوری میں ذکر کیا گیا ہے، ذریعہ ہمارے لیے گمنام تھا. ہم نے فراہم کردہ معلومات کی سچائی اور اس سطح کے بارے میں جہاں کوئی ان معلومات تک رسائی رکھ سکتا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے ہیں. ہمیں سٹوری میں جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ سٹوری کا ذریعہ کون ہے. how did انہوں نے آپ کو یہ کیسے دیا؟ کیا یہ آپ کو میل کیا گیا تھا یا ای میل سے؟ کیسے بھیجا گیا؟ email or how? we can't speak to the ہم اپنے ذرائع کے ساتھ بات چیت کی تفصیلات تو نہیں بتا سکتے، لیکن انہوں نے دستاویز کو ہمارے حوالے اس انداز میں کیا کہ ہم اسے پڑھ سکیں اور اسے معلومات حاصل کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نہیں ظاہر کرنا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا، لیکن وہ اسے اس طریقے سے دینے کے قابل تھے جو مؤثر تھا. ایسا کہ ہم دستاویز کو شائع کرنے کے قابل نہیں تھے، جیسا کہ آپ آج ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں. By publishing ایک غیر تصدیق شدہ دستاویز کو شائع کر کے جس کے بارے میں آپ نے اپنی سٹوری میں کہا ہے کہ آپ آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ خود کو ایک دوسرے ملک کی سیاست میں ملوث کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ of course at the Intercept بلا شبہ دا انٹرسیپٹ ویب سائٹ پر ہم نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں اور اداروں سے شہ سرخیاں شائع کی ہیں، اور ایک نیوز آؤٹ لیٹ کے طور پر ہمارا کام ایسی معلومات کو شائع کرنا ہے جس پر ہمیں اعتماد ہو کہ وہ حقیقی ہیں اور ہم انہیں مفاد عامہ کے پیش نظر شائع کرتے ہیں. تو یقیناً لامحالہ تنظیم اس چیز کا حصہ بن جاتی ہے. ہمارے ذرائع جس نے دستاویزات فراہم کرنے میں مدد کی اس بات پر زور دیا کہ وہ حالیہ واقعات کے بعد پاکستانی سیاست کی سمت کے بارے میں فکر مند تھے. تو یہ کوئی ایسی پہلی سٹوری نہیں ہے جو ہم نے کی ہو، یہ ایسی آخری سٹوری بھی نہیں ہوگی جو ہم پاکستان یا کسی اور ملک کے بارے میں کریں گے. you could not independently verify آپ آزادانہ طور پر دستاویز کی تصدیق نہیں کر سکے اور پھر بھی آپ نے اسے شائع کر دیا. صحافتی تنظیم ہونے کے ناطے آگے بڑھ کر اسے شائع کرنا کتنا مشکل تھا اور آپ نے کیا اقدامات کیے؟ we had supplementary information. اس دستاویز کے اندر ایسی اضافی معلومات موجود تھیں جن کی تصدیق ہم کچھ پہلے سے موجود معلومات کے ساتھ ملا کر سکتے تھے، جس سے اس دستاویز کی سچائی واضح ہوئی. اصل میں تو جو لوگ آزادانہ طور پر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور فوج میں موجود ہیں اور ان کا جواب نہیں آیا. پاکستانی سفارت خانے نے بھی اس وقت تک سٹوری پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. یہ ان کی دسترس میں ہے کہ وہ دستاویز کے دعووں کی تصدیق کر سکیں. پھر بھی ہم نے اس سٹوری کو شائع کرنے سے پہلے غیر معمولی کوشش کی کہ دستاویز میں دی گئی بعض باتوں کی تصدیق کر سکیں یا اس دستاویز کو ہمارے حوالے کرنے کے طریقہ کار یا وجوہات کی تصدیق کر سکیں جس سے پتہ لگے کہ یہ بالکل درست دستاویز ہے. ہم اس سٹوری کا مکمل سیاق و سباق فراہم کر رہے ہیں اور وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سٹوری دا انٹرسیپٹ میں شائع کی گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول ایسا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہماری سٹوری پر کیا تبصرہ کیا ہے یہ سٹوری کے مسودے میں شامل ہے. بنیادی طور پر ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے متعلق کسی اندرونی دستاویز پر تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے الفاظ میں ہماری سٹوری میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ امریکی حکومت نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا.